مشکلات میں حل کے لیے نبوی وظیفہ اور نسخہ استعمال کیا کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حدیث پاک آئی ہے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو آدمی اس کو کثرت سے پڑھے اللہ رب العزت اس کی تمام مشکلات کو حل فرمائے۔ تو کسی پیر فقیر اور مولوی صاحب کے وظیفے پڑھنے سے بہتر ہے رسول اللہ کے الفاظ کو پڑھا جائے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں تو ماشاءاللہ برکت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے انعام بھی ہے۔ بغیر نماز کے سجدہ لگانے کے بارے میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ جائز ہے، سجدہ شکر آپ ادا کر سکتے ہیں۔ کفار کو غصہ دلانے کے لیے اللہ کا سجدہ کر لیں، سجدہ شکر ہے، کوئی سجدہ تلاوت ہے، کئی سجدے اس طرح بندہ کر سکتا ہے، تو یہ سجدہ تو ٹھیک ہے۔ یہ جو سجدہ شکر ہے اس کے لیے نہ وضو ضروری ہے نہ قبلہ ضروری ہے، کسی طرف بھی بندہ کر سکتا ہے۔ تو بندہ سجدہ تلاوت نہیں کہہ رہا، سجدہ شکر کہہ رہا ہوں کہ کوئی خوشی خبر ملے اور بندہ سجدہ کر دے، قبلہ روخو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اللہ کا سجدہ ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ یہ کون سا فرض نماز پڑھ رہا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرے؟ دو مسلمان آپس میں نہ بولیں، اس کا کیا حکم ہے اگر کسی کو ذاتی اختلاف سے نہ بولیں؟ دیکھیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال چھوڑ دینا ذاتی اختلاف پر بنا ہے۔ 3 دن نہ بولنا تو چلو گنجائش ہے، 3 دن کے بعد بندے کو اپنی بات میں کوئی نہ کوئی گنجائش اور رجوع کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو بول چال شروع کر لینی چاہیے۔ اس طرح قطع تعلق حرام ہے، اسلام میں یوں نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی جگہ ایسی ہو گئی تو آپ جا کر پہل کر لیں، آپ مل لیں، السلام علیکم کر لیں۔ آپ نے جب مل لیا بول چال ہو گئی، اس کے بعد وہ نہ بولے، اس کی مرضی ہے، آپ کے سر سے تو گناہ چلا گیا نا، تو ہر بندے کو پہل کر کے خود اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سفر کے دوران سنت چھوڑنا کیسا ہے جبکہ گاڑی ذاتی ہو؟ اس طرح منزل پہ پہنچ کے سنت نہ پڑھنے والا گناہ گار ہے یا نہیں ہے؟ سفر کے دوران سنتیں چھوڑنا اس وقت تو گنجائش ہے جب گاڑی چل رہی ہو، وہ ذاتی ہو یا وہ کرائے کی ہو، اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے بھی کرائے والی ہو تو چلو کرایہ کٹ رہا ہے اور ذاتی ہے تو ایک دن ہی ٹھہرے رہو، جی نہیں۔ اللہ کے رسول نے سفر کے احکام میں ذاتی اور غیر ذاتی سواری اس زمانے میں تو ہوتی تھی نا، آج 4 پاؤں والی ہے، اس وقت 4 ٹیروں والی، اس وقت 4 پاؤں والی سواری ہوتی تھی، تو کسی کی اپنی ہوتی تھی، کوئی مانگ کے جاتا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی بات موجود ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ اس میں بھی سواری مانگ کے جانے کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس وقت بھی مانگ کے جایا جاتا تھا، تو اس میں فرق نہیں کیا گیا تھا کہ جس کی اپنی سواری ہو تو وہ 4 رکعت پڑھ لے، جس کی نہ ہو تو 2 رکعت پڑھے، یوں فرق نہیں ہے۔ اپنی ہو یا جس کی بھی ہو، آپ کے لیے سفر کے احکام میں جب تک گاڑی چل رہی ہے، آپ راستے میں کہیں رکے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سنت کے لیے گنجائش ہے، آپ نہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صبح کی سنتیں ہمارے حضرات کی ترتیب ہے، وہ نہیں چھوڑتے، وہ پڑھتے ہیں۔ صبح کی سنت کا ایک بہت بڑا علیحدہ ایک مقام اور فضیلت آئی ہے۔ باقی جس مقام پہ آپ پہنچ جائیں تو سنتیں پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ٹائم نہیں ہے، مسافرت میں ہے، تو گنجائش اس کے لیے ہے کہ فرض اس نے پڑھ لیے ہیں، باقیوں کی امید ہے کہ پوچھنی ہوگی، لیکن ٹائم ہو تو پڑھ لینی چاہیے۔ میرا سسر بینک میں سیکورٹی گارڈ کا کام کرتا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اسے فوج سے پینشن ملتی ہے، تو کیا اس کے گھر میں کھا پی سکتا ہوں؟ بھائی وہ ڈیوٹی کہیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اس کے پہرے کی ذمہ داری مل رہی ہے، تو اس میں گنجائش حلال کی موجود ہے۔ یہ اس سودی کام میں شریک نہیں ہے کہ سود لکھ کر دے، سود پر دستخط کرے، یوں نہیں ہے، یہ صرف پہرہ داری ایک چیز کی کر رہا ہے، تو اس حد تک اس کی تنخواہ کی گنجائش ہے کہ وہ حلال ہے۔ لیکن اگر وہ سود کے معاملات میں بیٹھا ہے، دستخط کر رہا ہے، سودی معاملات میں سودی دستاویز لکھنے میں خود کو شامل کیا ہوا ہے، تو کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس سے بچ جائیں۔ جمعہ کی پہلی سنتوں کی نیت اور بعد والی سنتوں کی نیت کیسے کریں گے؟ بھائی نیت کے لیے زبان سے الفاظ کہنا بچوں کو سکھایا جاتا ہے، بچوں کو، بڑوں کو نہیں۔ بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ سنت پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، فرض پڑھ رہا ہوں، یہ بچپن۔ ہم بڑے ہو کر بھی اسی پر عمل پیرا ہوں۔ بھائی جب بڑا ہو جائے، بندے کو پتہ چل جائے کہ سنتے پڑھ رہا ہوں، تو بس زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل کی نیت کافی۔ فرض پڑھ رہا ہوں، دل کی نیت کافی۔ وتر پڑھ رہا ہوں، دل کی نیت کافی۔ زبان کے لیے 4 رکعت نماز فرض، کانڈ پچھو امام دے، منہ خانہ کعبہ شریف دو، بندگی اللہ پاک دی، اللہ اکبر، یہ کہنا لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے کہ یہ اثر ہے اور یہ مغرب ظہر ہے۔ النیت فی القلب لا علی اللسان، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ اتنا بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ ظہر کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے گھر سے چلے نا، اور جب صف میں ٹھہرے اور منہ سے نکلے مغرب پڑھ رہا ہوں، تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کہ گھر سے کس لیے چلا تھا؟ نیت تو گھر سے چلنے والی بات ہے نا، تو نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کے لیے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہوتے کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں۔
ہاں اس بندے کو ہم کہتے ہیں جو بڑا ہو لیکن وہ بیچارہ خفتی سمجھتے شکی مزاج ہو، جس کو شک پڑے پتہ نہیں میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا، ہوئے یا نہیں، اسے میں کہتا ہوں ہاں کہا کر دوں تاکہ تجھے سمجھ ہے بھی تو نے یہ کہا ہے۔ ایک شخص کی میں آپ کو بات سناؤں، مجھے کسی نے بتایا کہ اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ اس کے کانوں کی لو سرخ ہو جاتی ہیں، وہ یوں کھینچ کر کہہ رہے ہوتے 4 رکعت 1 2 3 4، اس کے منہ سے ادا ہوتے اسے یقین ہی نہیں آتا کہ میں نے 4 نہیں کہا 5 کا 3 کا، وہ اتنا شکی مزاج، اسے ہم کہتے ہیں تو کہا کر تیرا کام ہے، کیوں کہ کہتے ہیں اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو یہ اس مریض کا پیشنٹ کا کام ہے یا کسی بچے کو سمجھانے کا کام ہے، یہ بڑوں کا معاملہ نہیں ہے۔ جو آپ نے زبان سے کہہ دیا اور جو آپ نے دل سے میں نیت رکھ لی وہ نیت ہو گئی، اس کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس نیتوں کا فرق ہے۔ اب جمعہ کی پہلی کی سنتے پڑھ رہا ہوں وہ آپ کو پتہ ہے، پہلے پڑھ رہا ہوں، بعد والی پڑھ رہا ہوں، جو بعد والی پڑھ رہا ہوں، اس میں کون سا مسئلہ ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ جادو ہوتا ہے، جادو ہے مفتی صاحب، جادو ایک مضر عمل ہے، اس سے کوئی متاثر ہو تو علاج بتا دیں، بار بار جادو کی روک تھام کے وظائف اعمال بتا دیں۔ آپ روزانہ کی بنیاد پہ عمل کریں نا، کبھی بھی آپ پہ جادو نہیں ہوگا۔ آپ اعمال اور وظائف اور اذکار صبح شام کے چھوڑتے ہیں، اس وجہ سے جادو ہوتا ہے۔ پیراشوٹ کا لباس پہنا ہوا تو بارش کا ایک قطرہ بھی جسم پہ نہیں آتا، تو یہ جو پیراشوٹ کے لباس ہے نا، آپ کو صبح شام کے وظائف پہنائے جاتے ہیں تاکہ شیطانی عمل آپ پہ اثر نہ کرے، اور بعض اوقات آزمائش ہو تو پھر اثر کر بھی جاتا ہے، لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ صبح نماز اور مغرب کی نماز کے بعد یہ جو 2 کل ہیں معوذتین، کل اعوذ برب الفلق اور کل اعوذ برب الناس، یہ ایک بار پڑھ لیں بھی کافی ہے، ورنہ صبح شام کی دعائیں ملتی ہیں وہ ہے آپ کے پاس، وہ پڑھ لیں۔ نہیں تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں حضرت مولانا طلحہ کاندلوی رحمۃ، ان نے قرآن کریم کی وہ آیات اکٹھی کر دی ہیں جن میں شفا کا ذکر ہے، ان کا نام ہے منزل۔ منزل کو دن میں 1 بار آپ پڑھ لیا کریں، کسی وقت آپ پڑھ لیں۔ منزل پر پانی دم کر کے رکھ دیں، آپ بچوں کو پلا سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ آپ کے لیے جائز ہے، تو آپ یہ ترتیبیں رکھیں۔ رات کو سوتے وقت 7 بار نہیں تو 3 بار نہیں تو 1 بار لازمی آیت الکرسی پڑھیں اور یوں چاروں طرف پھونک مار کے کہیں میرے مولا ہوا آگ پانی مٹی کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور جادو اور جن سے گھر میں ڈر ہے تو گھر میں نماز کی سنتیں پہلی والی اور بقایا سنتیں گھر میں پڑھنا شروع کر دیں، نوافل گھر میں پڑھیں، جن بھاگ جائیں گے۔ جن آتا اس گھر میں ہے، جن آتا اس شخص پہ ہے جو اس کو گھر میں لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ نمازی ہے، تو جب آپ گھر میں نماز پڑھیں گے نا، سنتیں فرائض تو مسجد میں پڑھنی ہے، تو گھر والے جو جنات ہوں گے نا وہ بھی دیکھیں گے اس کا تعلق تو اللہ سے ہے، وہ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ آپ ریڈی پہ جائیں کوئی چیز خریدنے تو ریڈی والا کہتا ہے جی ملا صاحب خیر دا، تو آپ ہمارے بھائی ہو، آپ نیک ہو، مولوی صاحب ہو، آپ کے ساتھ رعایت ہے، تو ریڈی والا آپ کے ساتھ رعایت کرتا ہے۔ گھر کا جن نہیں ڈرے گا کہ اس کی تو اللہ کے ساتھ پہنچو گے، یہ بھائی نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس بندے کے گھر میں اور اس بندے کے سر پہ جن چڑھتے ہیں جو نہ گھر میں سنتیں پڑھتا ہے نہ تلاوت کرتا ہے، اور گھر میں پلید حالت میں کھاتا پیتا رہتا ہے، گھومتا بھاگتا رہتا ہے ادھر ادھر، تو یہ ہوگا نا تو پھر جن آئے گا۔ جب آپ گھر میں پڑھیں گے نا نفل سنت تلاوت کریں گے تو جن بھی ایک دوسرے کو کہیں گے اسے نہ چھیڑ، وعدہ نہ چھیڑ ملنگا نو نہیں تو کتے پٹ جاون گے جنگا نو، تو پھر وہ جنات بھی ڈریں گے، اور یقیناً جنات ڈرے گا اگر آپ دین پہ عمل کریں۔ میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، میں نے نیا مدرسہ تعمیر کیا تھا 2012 کی بات ہے، کمرہ ایک نیا، ایک رات ہم بیٹھے تھے تو شور شرابہ شروع ہو گیا، ایسے ایسے آوازیں آنا شروع ہو گئی نا جیسے، تو میں ایک بار تو چپ ہوا، دوسری بار تیسری بار، چوتھی بار تو میں نے ایسے ڈنڈا تیسری بار اٹھا کر نا زمین پہ پٹک دیا، اور میں نے کہا اے جنات سنو، جتنی زبانیں مجھے آتی تھی نا پوری یا تھوڑی بہت، اردو پشتو سرائکی جو بھی فارسی انگلش جتنی بھی، ہر زبان میں نے ان کو مخاطب کیا، جو ہے آج کے بعد مجھے نہ چھیڑنا، میں کوئی پیو ماں باپ اور ماں کے قصے سنانے کے لیے کمرہ نہیں بنایا، اللہ اللہ کرنے کے لیے کیا ہے، اور میں دین کا کام یہاں کرتا ہوں۔ مجھے تم نے چھیڑا تو یاد رکھنا مرزائیت کی میم سے مماتیت کی میم تک ہم نے چیخیں نکلوا دی ہیں، تو میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے آیات بھی آتی ہیں اور چہل کاف بھی آتی ہے، کل تم جل گئے تمہیں آگ لگ گئی، ولا یعود حفظہما کے وظیفے سے مجھے کچھ نہ کہنا۔ میں نے یوں دبایا نا جب دبانے کا حق، وہ دن اور یہ دن سال ہر سال گزر گئے، مجھے تو کسی جن نے آج تک نہیں چھیڑا۔ آپ جن کو ذرا یوں ایک دفعہ کر کے دکھائیں نا، لیکن اس وقت آپ جب آپ کی بیس مضبوط ہو، آپ گھر میں نماز روزہ کرنے والے ہوں، یہ نہ ہو کہ آپ گھر میں نہ نماز روزہ ہو نہ آپ کی تلاوتیں، اور جیل کو 2 باتیں کہے تو کل گچی آ گھٹے سی جیل گردن دبائے گا پھر۔ تو اس لیے دینی چیزوں سے آ کر آپ جنات سے بات کریں نا، کوئی جن ون نہیں ڈرتا۔ میں گفتگو کر رہا ہوں اور جن بھی سن رہے ہیں اور سارے سن رہے ہیں۔ اگر بےایمان جنات ہیں نا تو دیندار جنات بھی ہماری سیکورٹی گارڈ ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
وہ دیندار چلتے ہیں تو کون سے ہم نے ان بےایمانوں سے ڈرنا ہے؟ جو رات قبر کی ہے وہ باہر کی نہیں ہے، جو باہر کی ہے کسی کا باپ بھی قبر میں نہیں دلا سکتا۔ توحید پر بھی بندہ نظریہ رکھے اور کچھ معاملات ساتھ رکھے، کوئی جنوین بندے کو نہیں پکڑنا، یہ جن آتے تب ہے جب بندے کا یہ معاملے ہوتے ہیں۔ ایک پنجپیری مولوی صاحب کہتے ہیں کہ عذاب قبر کو مانتا ہوں، وضاحت فرمائیں۔ قادیانی کہتے ہیں ہم ختم نبوت مانتے ہیں۔ جب ہم قادیانیوں سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں ختم نبوت کا مطلب ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ختم نبوت کا مطلب ہے حضور کے بعد نبوت جاری رہے گی۔ انہوں نے لفظ مانا ہے، مطلب بدل دیا ہے، وہ غیر مسلم ہے۔ یہ غیر مسلم نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن اہل سنت والجماعت سے اس مسئلے پہ نکل گئے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم عذاب قبر مانتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر تو اسی قبر میں ہے نا، کیونکہ درد سر میں ہوگا، پاؤں میں تو نہیں ہوگا، درد گردہ گردے میں ہوگا، معدے میں تو نہیں ہوگا، درد دل میں ہوگا، کان میں تو نہیں ہوگا، تو عذاب قبر میں ہوگا نا۔ یہ کہتے قبر میں نہیں ہے، اوپر کہیں ہے، چل جان چھٹی۔ تو ان نے بھی انہی کی طرح لفظ مانا، مطلب بدل دیا۔ جب وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پنجپیری عذاب قبر کا قائل ہے، اسے کوئی اسی قبر میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، روح کے تعلق سے لکھ دے، وہ لکھے، اس کا لکھنا بھی نوٹ کرے، اس کی ویڈیو بھی بنوائے۔ اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے ویڈیو سے ڈرتے ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے، اللہ سے اتنے نہیں ڈرتے۔ کہ غلط عقیدے میں اوپر نیچے کریں گے تو پوری بات کریں ان سے، ہمیں لفظ نہ بنواؤ، ہمیں مطلب بتاؤ۔ میرا تو دن رات کی فیلڈ ہے، میں تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ سلاسل اربعہ میں کس سلسلے میں تھے اور آپ کا تعلق کس سلسلے میں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت بھی چاروں سلسلے کی تھی، چلاتے حضرت تھانوی سلسلہ چشتیہ تھے، اور الحمدللہ مجھے بھی چاروں سلسلوں کی اجازت ہے، اور میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کے اذکار کرا رہا ہوں۔ آپ یہ پرچیاں مجھے دے دیں، نہ ہی آئے تو وہ سنبھال کے بیٹھیں۔ مولوی صاحب بار بار 3 دن تبلیغ کے لیے جانا، جمعہ کے دن اور عصر کے دن محلہ کے بچوں کو قرآن کے سبق سے محروم کرنا، جمعرات کے دن ظہر کی چھٹی کرانا، آپ بات پوری کریں نا۔ جماعت والے کبھی بھی طلباء کو پڑھائی کے دوران نہیں چھیڑتے، وہ کہتے ہیں پڑھائی میں چھیڑو نہیں اور چھٹیوں میں چھوڑو نہیں، تو ان کا تو نظریہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو بار بار تبلیغ کے لیے جانا تو ٹھیک ہے، آپ جائیں گے، آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کی دینی کام آپ کی ضرورت ہے، آپ وہاں جائیں۔ آپ دن میں 4 بار منہ دھو سکتے ہیں، تو مہینے میں آپ کو 1 بار سلوزہ لگانے میں کون سا مسئلہ ہے؟ منہ میلا ہوتے اس کو دھو لیتے ہیں، اعمال میلے ہوں گے تو وہاں ٹھیک کر لیں گے۔ آپ تبلیغ میں جائیں، وہاں نہیں جا سکتے، خانقاہ میں بیٹھیں وہاں نہیں جا سکتے، کسی عالم کے پاس حاضری دیں، مراد ہے دینی تعلق میں آپ مصروف رہے۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک طریقہ، تو یہ بھی دین کے لیے لہو گرم رکھا جا رہا ہے نا۔ اور جمعہ کے دن عصر کے وقت محلے کے بچوں کو قرآن کے سبق سے محروم کرنا، بچے صرف جمعہ کے دن عصر کے وقت ہی سبق پڑھتے ہیں اور کسی وقت نہیں پڑھتے؟ کون سے بچے ہیں جو ہفتے میں 1 دن قرآن پڑھنے آتے ہیں؟ جمعرات کے دن ظہر کے وقت چھٹی، پتہ نہیں تو ٹھیک ہے، پھر مولوی صاحب جمعہ پہ، مولوی صاحب آپ کا پابند تھوڑی ہے، مولوی صاحب جائے گا بابا، کیوں نہیں جائے گا؟ یہ بات پوری کریں تو میں پورا جواب دوں۔ لوگ ادھوری جواب لکھتے ہیں، میرے منہ سے کسی اہل حق پر رد لکھوائیں گے، میں کسی اہل حق پر رد نہیں کرتا، میں اہل حق پر رد کرنے کے لیے نہیں ہوں۔ لعنت ہے اس زبان پر جو اہل حق پر رد کرے، لعنت ہے اس قلم پر جو اہل حق پر رد کرے۔ میرا قلم اور میری زبان اہل حق کے خلاف نہیں چلے گی، کوئی کتنا ہی زور لگوا لے۔ ہاں اہل باطل کو سامنے لائیں تو نشانہ ہمارا پرفیکٹ لگتا ہے، یہ یاد رکھے، وہاں خطا نہیں جاتا۔ کاروباری لین دین میں لوگوں کے پیسے سالوں دبائے رکھنا اور سامان کے قرض پر سود ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی کا پیسہ آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہیں اور آپ کو وہ بھی کر سکتے ہیں، اتار بھی سکتے ہیں، اور نہیں اتار رہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، مطل الغنی ظلم، فرمایا جو قرضہ اتار سکے اور نہ اتارے یہ ظالم ہے، تو اس ظلم سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ عزیز و اقارب میں کس کو دیا جا سکتے ہیں؟ عزیز و اقارب ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ عزیز و اقارب کون ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، تو قریبی رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ ہاں باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، بہن بھائی ایک دوسرے کو اگر مستحق ہوں تو دے سکتے ہیں۔ حضرت ذکر کے بعد خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ مراقبہ ہے، اور اگر آپ بیعت نہیں ہیں تو آپ کو بیعت کسی شیخ کی کر لینی چاہیے جس پہ آپ کا دل مانتا ہے۔ ایک بندہ جب تک کلاس میں داخل نہ ہو نا تو اس کو نہیں چاہیے وہ استاد سے پوچھے فٹا کس کے لیے، چاک کس کے لیے، پین کس کے لیے، بلیک بورڈ کس کے لیے۔ وہ کلاس میں ایڈمیشن لے گا تو استاد سب کچھ سمجھائے گا، بیٹا یہ کس چیز کے لیے۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ دین کا جو راستہ ہے نا یہ چل کر دیکھنے کا ہے، دیکھ دیکھ کر چلنے کا نہیں ہے، یہ چل کر دیکھنے کا۔ جب انسان کی نفسیاتی جذبات بڑھ جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قابو کرنے کوئی وظیفہ بتائیں۔ پیاس کے جذبات بڑھ جائیں تو پانی ہے،
بھوک کے جذبات بڑھ جائیں تو کھانا ہے، نفسانیات کے جذبات بڑھ جائیں تو شادی ہے. یہ یاد ہے، اس کے لیے وظیفے نہیں ہیں. آپ ایسا وظیفہ مجھے بتا سکتے جی پیاس لگے تو وظیفہ پڑھو 4 سال میں پانی نہ پیوں، بھوک لگے تو وظیفہ بتاؤ چلو میں کھانا نہ کھاؤں. اور خدا کے بندے جب سیکچول پاور آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس کے ڈیزالونگ کا طریقہ میرج ہے، شادی ہے. کب تک آپ مولوی والے وظیفے آندے ناڑے بدھے رہو سو؟ کب تک آپ یہ باندھ کے وظیفے والے بیٹھے رہیں گے؟ کون سے وظیفے؟ میڈیکل کے پاس جاؤ، پھر کوئی اور علاج کراؤ، جان چھٹی. بھائی اس کے لیے وظیفہ نہیں، اس کے لیے شادی ہے. آپ شادی کریں. میں آپ کو ایسا کون سا وظیفہ بتاؤں؟ ایک بندے کو پیاس لگی ہو، روزے والے بھی شام کو روزہ کھلوا دیتے ہیں. تو آپ کون سا مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائے. ہاں ایک صورت میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شادی کی طاقت ہے تو شادی کرو. طاقت کسے کہتے ہیں؟ بیوی کو خرچ دے سکو اور اس کے اوپر ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے، یہ کر لو. اگر نہیں ہے تو پھر تم روزہ رکھو. فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء. مسلسل روزے رکھو، آپ کی شہوت ٹوٹ جائے گی. یہ ہے 5-6 دن 7 دن 8-10 دن کا روزہ نہیں کہہ رہا، مسلسل روزے کہہ رہا ہوں. کم از کم 1 مہینہ تو رکھنا پڑے گا، پھر دوسرا تیسرا مہینہ یوں چلنا پڑے گا. آپ کہتے ہیں نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی اور رنگ بھی چوکھا ہے، تو ایسے چوکھا نہیں آتا. آپ کو شادی فرما لینی چاہیے. اور اگر آپ کی ایک شادی کر لینے کے بعد حقوق کی ادائیگی کے بعد بھی آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ دوسری شادی فرما لیں. حقوق کی ادائیگی رکھنی ہے، پہلی کو ناراض نہیں کرنا، نہ پہلی کے حق کھانے ہیں. پھر دوسری کر لیں، پھر بھی نہیں ہے، تیسری چوتھی کا آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ آپشن استعمال فرمائیں نا. اس آپشن پہ تو کوئی سبحان اللہ نہیں کر رہا. دل سب کے کہتے ہیں ہونی چاہیے، لیکن ویڈیو سے ڈر ہے کہ میری ویڈیو کا 1 ملین فالوور ہے، کسی نے کسی کے گھر میں بات پتہ چلی گئی تو کام خراب ہو گیا. میں تو دوسری شادی کی بات کر رہا ہے. تو بھائی اگر آپ حقوق ادا کر سکتے ہیں تو آپ دوسری شادی فرما لیں. آپ حق دونوں کو دیں. ایسا نہ ہو کہ پہلی بیوی گھر میں رو رہی ہو اور حضرت صاحب دوسری کے پاس وہ موجود ہوں. یوں نہیں ہے. حقوق کی ادائیگی ہے. اپنی بیوی کے ساتھ جو تعلق رکھو گے نا، بیوی وہی آپ اپنی بیٹی کی نسب کو لکھ رہے ہو، اس کی معاملات کو لکھ رہے ہو. کل اس کی تقدیر بھی ویسے رہے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ. اس لیے اس طرح کا وظیفہ میرے خیال میں آپ کو امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. جب انسان ناپاک ہو، غسل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرے؟ پہلے غسل کرے. پانی میسر ہے اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو پہلے غسل کرے. یہ نہیں ہے کہ پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر اس کو غسل کر لے. کیوں بابا؟ پانی پہ تمہیں قدرت موجود ہے، تم بیمار تھوڑی ہو، تو غسل کرنا چاہیے. ایک شخص حرام کماتا ہے، اس نے مثلا خیرات کر لیا اور گوشت آپ کے گھر آیا تو کیا؟ حرام پیسے سے خیرات کرنا اللہ معاف فرمائے کفر تک پہنچا دیتا ہے. کفر تک. یہ ایسے ہے جیسے کوئی شراب کو آب زمزم سمجھ کے پینا شروع کر دے. بھائی حرام مال کو اللہ کے راستے میں نہیں دیں. رب العزت فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرو. کیا مانا؟ حلال سے. آپ حرام سے خرچ کر رہے ہیں، آپ شراب سے وضو کر رہے ہیں، آپ پیشاب سے غسل کر رہے ہیں، تو یہ حرام مال کی کوئی خیرات نہیں ہے. جب خیرات ہی نہیں ہے تو قبول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کل کوئی کہے میں نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے کتے کو ذبح کیا لہٰذا تم لے لو، ہم لے لیں گے. اور کھوتی کو ہاتھ لایا ایسے لے لیں گے. تو اس کے لیے کوئی اصول ہوتے ہیں، کوئی ضوابط ہوتے ہیں، کوئی قواعد ہوتے ہیں. تو حرام مال والے کو تو حرام مال خرچ ہی نہیں کرنا چاہیے. حرام مال کا ایک ہی مصرف ہے، غریب کو جا کے دے دو. ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب کی نیت نہ کرو، گھر کا گند سمجھ کے نکالو. تم نے ثواب کی نیت کی تو پھر تو بندہ ایمان سے گیا. کیونکہ غلط کام کو، حرام کام کو استحلالن کرنے والا غیر مسلم ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ فرمائے. مثلاً ایک بیماری ہے، لوگ اس کے لیے تعویذ کرتے ہیں. تعویذ ساری عمر پہنا ہوتا ہے یا پھینک دینا چاہیے؟ تعویذ کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہے، آخرت اور قبر کے معاملات سے نہیں ہے. لوگ تعویذ اس لیے نہیں لیتے کہ مجھے قبر کا عذاب نہ ہو، میں جنت چلا جاؤں. ایسا کوئی تعویذ لیتا ہے؟ لوگ تعویذ لیتے میرا کاروبار ٹھیک ہو جائے، بچہ کہنا مان لے، بیماری ٹھیک ہو جائے. تو دنیا کا تعلق ہے، اسے علاج کہتے ہیں. تو علاج کے لیے قرآن اور حدیث، اللہ رسول کی بات لکھ کر اگر کوئی گلے میں لٹکا دے تو جائز ہے. تمیمہ منع ہے جس میں بت کی مدد مانگی گئی ہو، شرک اور کفریہ کلمات ہوں وہ منع، وہ نہ کرے. اللہ کا نام ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو تعویذ اگر کسی بزرگ کا ٹھیک ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے اور آپ کا تجربہ ہے کہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس سے جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن اس سے دنیا کی حد تک کا معاملہ ہے، اس کا آخرت کا کوئی نہیں ہے. علاج ہے، علاج جس ڈاکٹر سے آپ کرائیں، جس پر آپ کا اعتماد ہے، آپ علاج کرا سکتے ہیں.
تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں. اور پوری زندگی پہنے رہے بھی جب تک آپ نے اس بیماری کے لیے پہنا ٹھیک ہو گئی تو ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ جس سے آپ نے علاج کرایا اسی ڈاکٹر تعویذ صاحب سے ذرا پوچھ لینا, دموی اور معوض آپ کو بتائے گا کہ یہ کب تک پہننا کب تک نہیں پہننا, وہ دے رہا ہے, میں تھوڑی دے رہا ہوں. آپ سادے آدمی ہیں, تعویذ لیتے اپنے پیر سے اور پوچھتے بھائی صاحب کتنے بجے تک پاؤں, میں بتاؤں آپ کو, اونٹ نہ رونے بورے رونے اوے جرے لڈے بجے یار. یعنی اونٹ کے اوپر لدے ہوئے بورے جو تھے نا وہ رو رہے تھے, جو نیچے بورے پڑے رو رہے تو ہونے چاہیے یا اونٹ کو رونا چاہیے. لوگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں, اس پر فری منٹس ملتے ہیں, سود ہے, پکا ٹھکا سود ہے, سکہ بند سود ہے. کیوں؟ جو پیسے رکھتے ہیں نا پھر اس پر وہ انہیں منٹس دیتے ہیں, کچھ فیسلٹیز دیتے ہیں, بعد میں پیسے نکلوا سکتے ہیں. تو کل قرض جرہ نفع فہو ربا, قرضہ دے کر اس سے فائدہ لیتے رہو فائدہ لیتے رہو لیتے رہو تو یہ فائدہ لینا سود ہے. آپ کو اس کے ساتھ پارٹنر تھوڑی ہیں کہ آپ نے 2000 اسے جمع کرا دیے ہیں. تو کوئی فری منٹس آپ کے لیے جائز نہیں ہے, یہ سود ہے. جس نے کیا وہ اس پہ توبہ کرے, جتنے پیسے اس نے اس پر خرچ کیے تھے ان کے, یہ اسی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے, اس کی جان چھوٹ جائے گی. آج جمعہ نماز کے بعد ایک شخص میرے پاس آیا, مجھے کہتے ہیں استاد جی میں نے بینک کی جاب سے استعفیٰ دے دیا ہے. میں نے کہا مبارک. کہتے آپ مبارک دے رہے ہیں, ماموں جان میرے گلے میں فٹ ہو گیا. امی کو آ کر گلے دیتا ہے کہ اس کو کہو آ جائے بینک میں, میں یہ کام نہیں کروں, میں حلال کام کرتا ہوں. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا اپنی والدہ محترمہ کو جا کر کہو کہ امی ناراض نہ ہونا. ایک بات کا جواب کہا جی کہ امی اگر میں آپ کے ساتھ زنا کروں تو ماں ایسی آنکھیں کھولے گی, اسے کہنا سود کھانا تو 70 دفعہ ماں سے زنا کے مترادف ہے. تو اچھا آپ کا ماما آپ کا بھائی آپ کی عزت کا رکھوالا ہونا چاہیے. آپ کا بھائی وہ آپ کے پاس آ کر مجھ سے ایسے کام کی توقع رکھتے ہیں جو ماں سے زنا سے بڑھ کے ہو, یہ کام میں نہیں کر سکتا. بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے نا. تو یہ سودی کام. میں نے کہا بھائی آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو حلال مال میں وہ عزتیں دے گا جو حرام میں عزتیں نہیں ہوتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ کون کہتے نہیں دی؟ جو کہتے ہیں نہیں دی دلیل اس سے لو. میں تو حضور پاک کے اذان دینے کا قائل ہوں. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے کان میں پیدائش کے بعد اللہ کے رسول نے اذان دی ہے. آپ کیسے کہتے ہو اذان جائز رہی ہے؟ تو اذان دینا تو ثابت ہے. باقی کہیں گے مؤذن بن کے کیوں نہیں دی؟ بابا رسول اللہ امام الانبیاء ہیں, مؤذن الانبیاء نہیں ہے, مؤذن امت نہیں ہے. رسول اللہ امام الانبیاء ہیں, امام الامت ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے. تو اس کی کئی وجہیں ہیں, علمی بحث ہے, اتنی حد تک رکھیں جتنی حد تک اس کو رکھنا چاہیے. کفارہ قتل میں تداخل ہوتا ہے, یہ فقہ کی قدوری کی کلاس کا مسئلہ یہاں خانقاہ اجتماع کا نہیں ہے. آپ کلاس میں اپنے استاد سے سبق یاد نہیں کرتے اور استادوں والا سبق ادھر آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں جابر بن حیان کا مجھے کوئی فارمولہ سمجھائیں. بھئی جابر بن حیان کا فارمولہ کیمسٹری کا آپ کو پروفیسر سمجھائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ کس صحابی نے پڑھایا تھا؟ بھائی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا, کسی نبی کا جنازہ نہیں ہوتا. 1,24,000 انبیاء میں جتنے انبیاء وفات پا گئے, کسی نبی کا جنازہ ہے تو آپ دکھا دیں بھئی یہ امام ہے, یہ مقتدی ہے, یہ اللہ مغفر لحینا میتنا کوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نبی کا جنازہ نہیں ہے, نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, اسے جنازہ کہتے ہیں, اسے جنازہ کہتے ہیں. حضور کے جنازے میں نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مقتدی ہے. 10 افراد آئے ہیں, کل میں حضور پاک پر صلاۃ و سلام پڑھا ہے, بڑوں نے, بوڑھوں نے, بچوں نے, خواتین نے, سب نے. یہودی عیسائی مسلمان بیت المقدس کے دعوے دار ہیں, ہمارا قبلہ رہ چکا ہے, ہمیں ان کا حقدار بنایا جائے, کچھ وضاحت فرمائیں. یہودی تو یہ قبلہ چھوڑ گئے تھے, دیا تھا عیسائیوں کو, عیسائی اس کے بڑے بن گئے تھے, اور عیسائیوں نے کہا تھا ہماری تورات انجیل کہتی ہے جسے 16 پیوند 17 پیوند لگے ہوں گے, رنگ اس کا گندمی ہوگا, چہرہ اس کا ایسا ہوگا, شکل اس کی ایسے ہوگی, قد بت یہ ہوگا, نام عمر ہوگا, والد کا نام خطاب ہوگا, اسے جا کر یہ بیت المقدس کی چابیاں دے دینا. حضرت عمر گئے, نام عمر تھا, والد کا نام خطاب تھا, گندمی رنگ تھا, داڑھی ویسے تھی, شکل مبارک ویسے تھا, اور 17 پیوند لگے ہوئے تھے. عیسائیوں نے سب کچھ دیکھا اور چابیاں حضرت عمر کے حوالے کر دی. جب تمہاری کتابیں کہتی ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا ہے, تمہارے سارے دیندار کہہ رہے ہیں بیت المقدس مسلمانوں کا ہے, تو تم کس نام کے نام لیوا اور دعوے دار بنے پھرے ہو؟ جی ہمارا تو آرے وڈے ساکو دے گئے پچھلے اٹھی کرو تم. سبحان اللہ, یوں نہیں ہوتا بھائی, تم نے اپنے ہاتھوں سے دیا. جب تمہاری کتابوں نے کہا تو اب بات مانے نا. اب تو پھر امت مسلمہ کا, امت محمدیہ کا آپ کو نئے نکل آئے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کا حقدار ہے فلاں ہے فلاں ہے. مسلمانوں کے کنٹرول میں ہوگا اور رہے گا. ہاں مسلمانوں کا دل بڑا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی ان حضرات کو ان کی عبادت کی حد تک ان کے کونے میں گنجائش کی اجازت دے دیں گے. مسلمان بڑے ہیں, بڑے کا بڑے والا دل ہوتا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے. آیا صوفیہ کھولا ہے نا,
حافظ طیب رجب اردگان ترکی کے پریزیڈنٹ دامت برکاتہم نے، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہر مذہب کے والے کے لیے اوپن ہے. آپ ترکی جائیے، استنبول جائیے، میں نے دیکھا آیا صوفیہ اندر جا کر دیکھے، سارے آتے ہیں. اسے کہتے ہیں مسلمانوں کا دل. آپ نے مسلمانوں کا دل دیکھا کہاں ہے؟